تو یہ 10 احادیث، اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1223 1223، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، جس سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو، اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات، یعنی 355 دن قمری اعتبار سے اور 365 دن سولر ایئرز کے اعتبار سے، ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، اس کو کہتے ہیں رات۔ اگر یہ سپوز 9 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو 3 گھنٹے ہوں گے، ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سحری تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک۔ دوسری حدیث پرٹیکولرلی بالخصوص شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور دور حاضر میں 2 بڑے محدثین شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1999 عیسوی، ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ، اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی، لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شعبان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سنن نسائی کی لکھ دی ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں، غافل کے الفاظ ہیں، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں، میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو۔ اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، اثر ہے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں ہے 2036، اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بس اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہے۔ پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے، آپ دیکھ لیں گے ساری کی ساری احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث۔
اور مشکات میں ہے 2046 صحیح مسلم کے ریفرنس سے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے. مہینے کے ہر ہفتے میں بھی 2 روزے ہوتے تھے, وہ 8 روزے الگ ہیں پیر اور جمعرات کے, اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے, لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہوں. لیکن ایک عمومی عمل ہے, وہ ایام بیز کا ہے. یہ بیز الپس بیضا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام بیز. عربی میں بید کہلائے گا, ضاد آتا ہے اینڈ پہ, اور اردو میں بیز, با یا اور ضاد. جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز. 13, 14 اور 15 چاند کی راتیں, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا. ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور 3 روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں ہے 2054 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے. اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھے, یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے. یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ, یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت مرحمت فرما دی. اچھا, یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اب مہینے میں 3 رکھیں تو سال کے کتنے بنے؟ 12 تیا 36. ایک آسان عمل بھی ہے, وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں 2047 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے شوال کے. اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض نے کہا جی ایک فوراً رکھ لو, باقی پاویں پورے مہینے رکھ لو. کوئی تفریق نہیں ہے, پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 6 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں, چاہے فوراً بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں, جس وقت مرضی یہ 6 روزے رکھ لے. صحیح مسلم مشکات میں 2047. تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ آپ 36 روزے رکھ کے بھی اور 6 روزے رکھ کے بھی. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گئے تو دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کافی دیر بعد آپ واپس آئے, سورج کافی بلند تھا, وہ اس وقت تک مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی ابھی تک عبادت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 3 دفعہ کہہ لیے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. کوئی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. مہینے کے 3 روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے. تو آپ چوپڑیاں نالے 2 کرو, جس کو زیادہ شوق ہے وہ 3 روزے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے بھی رکھے. باقی میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فوراً ساتھ ہی 6 رکھ لیے جائیں. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1262. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی نصیحت کی تھی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے رکھنا, وہی ایام 20 والے. نمبر 2, روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ, چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا. اور تیسرا, سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے تو افضل ہے آخری پہر میں, لیکن جو شخص مطلب اہتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے, سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی. اور نماز وتر پہ میں نے ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 130, مسئلہ نمبر 130, نماز وتر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. 8ویں حدیث سنن نسائی سے ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے, 13, 14 اور 15. 9ویں حدیث
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کو رکھا کرو چاند کی، یعنی ایام 20 جن میں چاند گول ہوتا ہے، 13، 14، 15۔ لیکن مسلم کی حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بہتر ہے 13، 14، 15، ادروائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھ سکتے ہیں، یہ افضلیت والا معاملہ ہے۔ اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے۔ اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے، وہ 15ویں رات ہے، یہ 15واں دن ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے جنہوں کہتے ہیں روند مارنا ہوتا ہے نا، وہ کو گل کچھ دی کچھ بنا چھڑ دینا، تو میں پہلے کلیئر کر لوں، یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی، یہ 15 شعبان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038۔ اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں، یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے، جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا۔ بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی، اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے۔ کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان، سرر شعبان، یہ سرر عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے، یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ، اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے، کھوکھلی چیز، سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو تم نے سرر شعبان، انشاءاللہ تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لینا، یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے، اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا، یہ ترغیب دلانے کے لیے، کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے، یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہو جائیں۔ بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے ہیں، بھئی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے ہیں، یا کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے، لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا، تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے، یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر۔ سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا، ناف، نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے سے، تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، علی سرہ، تو اس میں سر، اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ سے کوئی حدیث نہیں، اور اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ روزے بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ بھی، دونوں طرف جاتا ہے، لیکن روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ 2 روزے رکھنے ہیں اگلے طریق کے اندر جو 2751 ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شوال میں 2 روزے رکھنا، اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں،
सरर वाले, लेकिन इसमें सुर्रा वाले हैं। लेकिन इसमें ये मौजूद है जब तुम इफ्तार करो तो 2 रोजे रखना, यानी जब रमजान की इफ्तारियां गुजर जाएं तो शवाल में 2 रोजे। तो ये सुर्रा के अल्फाज हैं, नाफ के, सेंटर के, और ये बिल्कुल सही माना बनता है। और अब सरर का माना शाबान का आखिरी किनारा तो वैसे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शाबान के एंड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस करके रोजा रखने से मना फरमाया, क्योंकि फिर रमजान का प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि सही मुस्लिम में आता है कि फर्ज नमाज जहां पे पढ़ी है वहां पे आप सुन्नतें ना पढ़ें, बल्कि बिखर के पढ़ें, ताकि वो प्रोटोकॉल डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से रमजान के प्रोटोकॉल को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए कहा गया शाबान के आखिरी अशरे में जो 2-3 दिन हैं उनके अंदर आपने रोजा नहीं रखना। और एक और हदीस है जो इसको सपोर्टिव है, जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में और मिशकात में 1974 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान का निस्फ हो जाए तो फिर उसके बाद रोजे मत रखो। इससे भी ये बात पता चल गई कि वो सरर शाबान से मुराद सिर्फ निस्फ ही लिया जा सकता है, आखिरी अशरा नहीं लिया जा सकता। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, मिशकात में 1973, वो पिछली थी मिशकात में 1974, ये 1973 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में जो रमजान पाए वो रमजान से पहले 1 या 2 दिन जो है उनमें शाबान का रोजा ना रखे, हां मगर ये कि जो शुरू से रखता चला आ रहा हो, यानी जो पूरा शाबान रोजे रख रहा है उसको इजाजत है कि वो शाबान के आखिरी दिनों में भी रोजे रख सकता है, लेकिन कोई मखसूस करके आखिरी 2 दिनों के रोजे नहीं रखेगा। इस हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब इसमें फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि अय्याम 20 के कॉन्टेक्स्ट में 3 रोजे शाबान के अंदर तो सुन्नत है, 13, 14 और 15, और उसमें भी जो पर्टिकुलरली 15 शाबान का रोजा है जो सुर्रा है, सेंटर है इसका, जो सही मुस्लिम में हमने हदीस पढ़ ली 2745, उसके तहत वो रोजा रखा जाएगा। और जमातुल मुस्लिमीन वालों की वजह से मुझे ये चीज पहली दफा